فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس یا بنی اسرائیل اذکرو، یہاں سے آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ عرض کیا تھا بنی اسرائیل لفظ بار بار آتا رہے گا، یہاں دوبارہ آ گیا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے میری نعمت کو یاد کرو، اور یہ بھی کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ کہ میں اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہم سے بھی فضیلت والے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان پر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ جیسے کہ حضرت مریم کو کہا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تجھے میں نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ حالانکہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ تو چونکہ ازواج مطہرات حضرت مریم سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اس سے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی فضیلت اپنے زمانے تک تھی، آج ان کو فضیلت والا ہمارے مقابلے میں نہیں کہا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنے انعامات کو گنوانا شروع کیا ہے کہ دیکھو میں نے فرعون کے مظالم سے تمہیں نجات دی، وہ بڑے سخت عذاب دیتے تھے۔ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور بہت بڑی آزمائش میں یہ لوگ گزرے تھے۔ تو یہ اللہ کے انعامات تھے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے اللہ ان کو کہہ رہے ہیں اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا آگے تفصیلاً آ جائے گا، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کے مظالم سے نجات دے کر، تو راستے میں سے سمندر آ گیا، تو اس میں سے پھر اللہ نے ان کو راستے دیے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ہم نے سمندر کو تمہارے لیے کھولا، تمہیں بچایا، فرعون کو غرق کیا، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ میرا کتنا بڑا تم پر انعام تھا۔ آگے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہاں اگلا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کہ تم 1 مہینے کا اعتکاف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر اللہ نے وہاں خود کہا کہ اب 10 دن اور بڑھا دو، تو اگلے 10 دن کا اعتکاف بھی انہوں نے کیا، 40 پورے کر لیے۔ پیچھے قوم کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا۔ اب ہوا یہ کہ سامری جادوگر تھا پیچھے، اس نے ایک بچڑا بنایا، وہ سنیارا تھا، سونے کا کام کرتا تھا، تو سونے کی گائے بنائی اس نے۔ اور جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو کہیں سے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں جہاں لگتا تھا وہاں خشک جو مٹی تھی وہ بھی ایک دم وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، اور اس کو پتا تھا یہ کوئی برکت والی چیز ہے۔ تو یہ تفصیلی قصہ آگے 16ویں سپارے میں آ جائے گا۔ تو بہرحال اس نے وہ گائے بنائی، وہ بولنے لگ گئی اور بنی اسرائیل سے کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو کہیں مر گئے ہیں اور یہی تمہارا خدا ہے، بس تم اس کی پوجا کرو۔ تو اس کی قصے کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ثم اتخذتم العجل، کہ تم نے تو بچڑا بنا لیا تھا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا، اور وہ معافی کا تذکرہ آگے آ بھی رہا ہے۔ وہ معافی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ توبہ تمہاری یہ ہے فاقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو ہر بنی اسرائیل کی سزا یہ تھی کہ توبہ تب قبول ہوگی جب اپنے آپ کو مارو گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 70,000 بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، اللہ نے معافی دے دی، تو باقیوں کو پھر اس قتل والی سزا سے روک دیا گیا تھا۔ تو لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں، اللہ سے صرف اتنا کہہ دیں اللہ معاف کر دے، اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، کوئی ہم پر اتنا جبر نہیں ہے، تو ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہاں سے ایک الگ قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم اس اللہ کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم تو نہیں مانیں گے کہ وہ واقعی اللہ کا تم پیغام ہمیں سناتے ہو۔ تو وہ 70 آدمیوں کو لے کر چلے گئے کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، تو جب آواز آئی تو وہ کہنے لگے پتہ نہیں یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی، ہمیں کیا پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک دم کڑک آئی اور اس سے یہ سب لوگ مر گئے تھے۔ پھر اللہ نے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، کا تمہارے مرنے کے بعد پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ تو پہلے ہی مجھ پر شک کر رہے تھے، اب یہ مر گئے ہیں، وہ سمجھیں گے میں نے مار دیا تو ان کو زندہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس آ گئے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کا، پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کا
بیچ میں ذکر کیا تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ اور من اور سلوہ اتارا۔ من اصل میں بنی اسرائیل جو ہے کئی سال ایک صحرا میں قید رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا کہ من یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے، گلوکوز کی طرح میٹھے ہوتے تھے، اور سلوہ سے مراد بٹیر تھے، وہ آتے ہی ان کو پکڑتے بھون کر کھا لیتے۔ تو بٹیر میٹھا یہ دونوں چیزیں آتی اس کو کھاتے، اور پانی کا انتظام اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اللہ نے چشمے جاری کر دیے، وہاں سے پانی پیتے رہے۔ تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات تھے، تو اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ آگے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں سے اگلے قصے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر یہ انعامات جو کیے تھے، پھر ان کو کہا کہ تم اگلی بستی میں جاؤ، ان سے جہاد کرو، اور یہ ان سے ڈرتے تھے، اور کہا جب تم جاؤ تو تم نے یوں کہنا حطۃ کہ توبہ، اے اللہ توبہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ تم نے توبہ کہنی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس میں داخل کر دیں گے بستی میں آسانی کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ حطۃ کہتے، اس کو بدل کر کہا ہنتتن۔ ہنتتن کا معنی تھا گندم کا دانہ۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ کرو، یہ کہتے تھے گندم کا دانہ، گندم کا دانہ۔ تو اللہ فرما رہے فبدل الذین ظلموا قولا، کہ ان ظالموں نے اللہ کے بات کو بدل کر دوسری بات میں تبدیل کر دیا۔ تو فانزلنا علی الذین ظلموا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ایک وبا بھیج دی تھی، اور وہ وبا مفسرین فرماتے طاعون کی بیماری تھی، اور ایسی پھیلی کہ اس میں 70,000 اور بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ لوگ جو تھے مارے گئے۔ اور یہ کیوں آئی وبا؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو آسمان سے اللہ وبائیں بھیجتے ہیں۔ آج کل کرونا وائرس پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، یہ طاعون کی طرح دوسروں کو لگ جاتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے بما کانوا یفسقون، کہ سارے لوگ اللہ کے نافرمان اکثر ہونا شروع ہو گئے، نافرمانیاں ہوئی تو اللہ نے وبائیں بھیج دیں۔ تو اس کا حل ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، تو اللہ انشاءاللہ ان وباؤں کو بھی ختم فرما دیں گے۔